بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے ایک خرابی کہ وہ اپنے سوا کسی کو حق پہ نہیں مانتے، جنت صرف اپنے لیے خاص کر، جس کا اجمالی طور پہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو یہودی ہوں گے، اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو عیسائی ہوں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اس بات کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ان کی آرزوئیں ہیں، جھوٹی تمنائیں ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے رسول کے علم اور عمل سے لا تعلق ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو ایسی جھوٹی تمنائیں اور جو آرزوئیں ہیں وہ اس کی عقیدہ بن جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ آرزوئیں کی۔ اور دوسری بات، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر ایسی بات ہے کہ جنت میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا تو اس میں دلیل لے آؤ نا، کوئی دلیل لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو یہ دلیل نہیں لا سکیں گے، کیونکہ یہ دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تفصیلی جواب اللہ رب العزت دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلا کیوں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ لوگ بھی داخل ہوں گے، اور اس کے لیے دو شرط۔ پہلی شرط، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو سپرد کیا وہ اللہ کی، عقیدہ توحید کا وہ پابند ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکوکار ہو، نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ دو شرطیں اگر کسی میں ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا انعام، اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں پہ کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آنے والے حالات اور کیفیات کو دیکھ کے بندے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ڈر پیدا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اور غم کہتے ہیں حزن، کسی چیز کے چھوٹ جانے سے بندے میں جو کیفیت پیدا ہو اسے حزن کہتے ہیں۔ تو مومنین کے لیے نہ آنے والے حالات پہ کسی طرح کا خوف ہوگا، فرشتے اس کو خوشخبریاں سنائیں گے، اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور نہ پیچھے دنیا میں رہنے والی چیزوں کے لیے اس میں کسی طرح کا غم ہوگا۔ تو اب ہم اگر دیکھیں کہ یہ دو چیزیں، ایمان اور عمل صالحہ، یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہود انجیل کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی مومن تھے، اللہ پہ ایمان تھا،
تورات پہ ایمان تھا اور وہ پکے مومن تھے. جب انجیل اترا اب تورات منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آیا تو منسوخ حکم پہ عمل کرنے والا انعام کا مستحق نہیں، وہ مجرم ٹھہرتا ہے. اور یہ لوگ اپنے اس دعوے پہ رہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ انجیل کو ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ پکے مومن تھے. لیکن آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت ادیان سابقہ سب منسوخ ہو گئے. تو اب جو بندہ اس یعنی منسوخ دین کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، نزول قرآن کے بعد، قرآن پہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ضروری ہے. ان لوگوں نے اپنے مذہب کو ایک قومیت بنا لی ہے. ابتدا میں مومن، آہستہ آہستہ انہوں نے یہودیت کو ایک قوم بنا لی. عیسائیت ایک مذہب تھا، آہستہ آہستہ انہوں نے ایک قوم بنا لیا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ محض نام رکھنے سے نجات حاصل نہیں ہوگی. محض نام رکھنے سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، مسلمان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، رجسٹر میں، دفتر میں ہمارا نام مسلمانوں کا ہے اور ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو انعامات و اکرامات مسلمانوں کے لیے اس میں اپنا حصہ وہ سمجھے اور اس سے خوش ہو جائے، یہ اس کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے. بلکہ انعامات حاصل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا، اس کے تقاضوں کا ہونا یہ ضروری ہے. اور بعض لوگ ان انعامات کے انتظار میں یہ شک میں پڑ جاتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے ایمان کے ساتھ، کہیں ان وعدوں میں غلطی تو نہیں ہوئی، وعدہ خلافی تو نہیں ہوئی، حقیقت میں کہیں ہمارا اسلام یہ سبب تو نہیں بن رہا ہے کہ ہم اسلام کی وجہ سے پستی کی طرف جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں، بلکہ ہم ترک اسلام کی وجہ سے جا رہے ہیں. اسلام ہم نے چھوڑا، ہم پستی کی طرف چلے گئے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کم از کم اللہ کا نام لینے والے تو ہیں، یہ دوسرے اقوام اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکام کی استہزاء کرنے والے. ان کے دنیاوی حالات اگر دیکھا جائے تو وہ ترقی پہ ہے. امریکہ ترقی میں ہے، انگریز ترقی پہ ہے، یہودی ترقی کر رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے مسلمان تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور غیر مسلم وہ ترقی پہ جا رہا ہے. اس کا ایک جواب مفسرین نے مختلف جوابات دیے. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد ہی دنیا کی زندگی ہے، یہ اپنی تمام توانائی دنیا پہ صرف کرتے ہیں، اور مسلمان کا جو مقصود اصلی ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اسباب میں اللہ رب العزت نے بعض تاثیر رکھی ہیں. مثال کے طور پر دنیا میں ایک بندہ تجارت کر رہا ہے،
تجارت کرنے سے مال بڑھتا ہے. من اراد الدنیا فاتجر او کما قال علیہ السلام. تجارت سے مال بڑھنا یہ ایک سبب و ذریعہ ہے. ایک بندہ دوائی استعمال کرتا ہے، بیمار ہے، اس کی صحت بنتی ہے، یہ ایک سبب ہے. اب ایک سبب استعمال کرنے سے دوسرے سبب میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے. ایک بندہ خوب تجارت میں لگا ہوا ہے، بیماری کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مال تو بڑھے گا لیکن صحت اس کی نہیں بڑھے گی. اور ایک مسلسل دوائیاں کھا رہا ہے، اپنی صحت بنا رہا ہے اور تجارت میں نہیں، تو اس کی مال بڑھے گی نہیں، گھٹے گی. یہ اسباب ہیں. اس میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. دو بندے ہیں، ایک مسلم ہے ایک غیر مسلم ہے. مسلمہ تیرنا نہیں جانتا ہے، جو غیر مسلم ہے وہ تیرنا جانتا ہے، دونوں دریا میں کودتے ہیں. تو مسلم کا اسلام اسے نہیں بچا سکتا ہے. غیر مسلم کا اس کا تیرنا جو سبب کے تحت تھا اسے بچا لے گا. اس لیے دنیا کی ترقی میں بھی انہوں نے تجارت کے جو قوانین تھے، جو ضوابط تھے، مسلمانوں سے لے کر اپنا لیے اور ترقی کر لیا. اور مسلمانوں نے اپنے جو اصول تھے انہیں پس پش ڈالا، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. دھوکہ، فراڈ، جھوٹ یہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، غیر مسلم میں ایسا نہیں. تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کے جو سچے اصول تھے انہیں اپنایا، ترقی کر لی، اور مسلمانوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے، اس لیے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی تنزلی ان کا اسلام سبب نہیں ہے. اسلام جھوٹا نہیں ہے بلکہ مسلمان جھوٹا ہے. اسلام کی جو روح تھی وہ روح مسلمانوں سے نکل چکی ہے. جب تک مسلمان اس قرآن کے پیغام کو نہیں اپنائیں گے، اس قرآن کے پیغام کے مطابق زندگی نہیں بنائیں گے، مسلمان ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی بے رخی سے دکھ بھی اتنا ہوتا ہے. مسلمان جو بھی ہے لیکن اللہ کا نام لیوا تو ہے، اللہ کا دوست ہے، اور غیر مسلم اللہ کا دشمن ہے. اب جب دوست سے کوتاہی ہوگی، بار بار بے رخی ہوگی، تو بات بات پہ اسے ٹوکا جاتا ہے، اس کی سرزنش کی جاتی ہے. اور دشمن کو معمولی معمولی باتوں پہ نہیں ٹوکتے، اور اس پہ جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت قسم کی پکڑ آتی ہے. تو مسلمان اگر اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ بھی آئے گی دنیا میں. اور غیر مسلم ہے وہ تو ہے مخالف، وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے، اور جب آخرت کی سزا ہوگی تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے دائمی سزا رکھی ہوئی. ہمیشہ وہ سزا میں رہیں گے، اور مسلمانوں کو ان کے بدعمالیوں کا بعض سزا اللہ رب العزت دنیا میں دے دیتے ہیں. یہ جو مصائب و پریشانیاں ہیں، اس کا ایک سبب ہمارے اپنے اعمال ہے. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ترقی دیں گے اور آخرت میں بھی ترقی دیں گے.
تو نجات کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا سنت رسول۔ اگر جو بھی عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ خیر کہلاتا ہے، عمل صالحہ کہلاتا ہے، اور اس پہ مسلمان کی ترقی۔ اور اگر کوئی عمل ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن اس کا وہ عمل قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو ایسا عمل میں اس کے لیے کسی طرح کی کوئی نجات نہیں ہو۔ تو یہاں تک ان کے جہالات میں سے، خرابیوں میں سے ایک خرابی کا ذکر ہوا، اور دوسرا یہ ایک دوسرے کی بھی مخالف ہے یہود و نصارہ، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیلاً کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان بھی ہے، مدرسہ عربیہ سیدنا زید بن حارثہ بہاولپور سے یہ حضرات چندے کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، مخیر حضرات ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔